صداقت قرآن کے لیے اس کی تعلیمات کو بائبل کے مطابق ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر اختلاف ہوتا ہے تو بائبل میں موجود تعلیم میں اختلاف ثابت کرنے کی صورت میں قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ان کا جو ہے وہ معیار گفتگو ہے جس کے اوپر آج گفتگو ہوگی۔ قال سبحانہ و تعالی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق اگر ثابت کر دیا جائے تو قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک معیار کافی نہیں ہے۔ پادری صاحب جو ہے نا وہ اپنے رکھے ہوئے موضوع سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے۔ نہیں جی یہ معیار کافی نہیں ہے۔ بھائی موضوع کیوں رکھا تھا پھر آپ نے؟ اگر کافی نہیں ہے تو کیوں رکھا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا رکھو بھائی۔ اگر آپ واقعی آپ سمجھ گئے ہیں کہ موضوع جو ہے نا یہ صحیح نہیں رکھا گیا تو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے میری غلطی ہے۔ آپ نے چیلنج کیا، ہم نے وہ قبول کر لیا، اب آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ کافی نہیں ہے۔ تو پہلے ستے سو پہلوں کی مسئلہ سی بھائی تو احسن البیان 658 میں صفحہ نمبر ہے، اس میں ہے کہ آپ جب یہ پیش گوئی ہوئی تو حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے شرط لگا لی 5 سالوں کی کہ بھائی 5 سال میں یہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ نہیں ہوئی تو وہ عرصہ بڑھا دیا، 9 سال کر دیا گیا، لیکن یہ پیش گوئی 9 سالوں میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ روم جو ہے فتح ہوا 628 میں، یعنی کہ یہ پیش گوئی پوری ہونی تھی رسول اللہ کے مطابق۔ یہ ان کی کتاب میں 658 نمبر صفحہ ہے، احسن البیان تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ پوری ہونی تھی 9 سال کے اندر، لیکن یہ 9 سال میں پوری نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو ہے 14 سال کے بعد جو ہے یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں احسن البیان میں لکھا ہے جی 9 سال کے اندر پوری نہیں ہوئی، لیکن کون سی کتاب ہے؟ اور پھر ایسا ہی ہوا، مدت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہ بڑھا لو مدت، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہاں پر ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ احسن البیان کے اندر لکھا ہے کہ نہیں جی پوری ہوئی، یہاں پر کیا ہے کہ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں یہ پیش گوئی پوری ہوگی، یہ احسن البیان میں لکھا ہے۔ باقی میں نے تاریخ کا حوالہ دیا۔ تاریخ احسن البیان تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ کی سر آپ ایک منٹ نہیں سر میں نے نہیں کہا۔ اچھا چلیں وہ دیکھ لیں گے نا، اگر میں نے کہا ہوگا تو اچھا جی، اگر میں نے کہا ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ سیدہ مریم جو ہیں وہ تھیں تثلیث کا حصہ تھیں۔ بھئی یہ بھی مسیحیوں کا کبھی کوئی عقیدہ نہیں رہا، لیکن 16 مائدہ کی 116 میں یہ بات آئی ہے کہ مسیحی سکالر پادری فانڈر جو ہے وہ اپنی کتاب میزان کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں واقعی ایسے مسیحی موجود تھے جو حضرت مریم کو خدا مانتے تھے، اور اگر ایسا عقیدہ غلط تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ عیسائی گفتگو کرنے کے لیے ہیں، مناظرہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، عیسائی وہاں پر موجود تھے تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے آگے ہیں۔ الوہیت مسیح کے اوپر گفتگو ہوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی کلمات اللہ کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کی انہوں نے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو یہ خدا مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں ان کو مانتے۔ وہ اتنا سا جملہ بولتے قرآن کے دعوے کو رد کر دیتے، نہیں بولا انہوں نے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہاں پر لوگ موجود تھے ایسے۔ قرآنی نسخوں کی اگر بات کریں تو قرآنی نسخوں کے بھی ایک بھی اگر آپ دکھا دیں کہ یہ حضرت محمد کے دور کا ہے جی، نبی علیہ السلام کے زمانے کا جی نہ کوئی نسخہ بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نسخہ آپ دکھا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نسخہ دکھا سکتے ہیں آپ۔ بہرحال ہمارے پاس جو نبی علیہ السلام کے زمانے والا نسخہ ہے نا وہ یہی ہے، یہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دیں، لے جی یہ نبی علیہ السلام والا زمانے کا یہ نسخہ ہے، یہ وہ والا نسخہ ہے، بالکل سیم اس کی کاپی ہے، وہی الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے دیے ہیں صحابہ کو۔ آپ ایک حرف بھی قرآن مجید میں مجھے ایسا دکھا دیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا اور اس کے اندر آ گیا ہے، آپ کی بات پھر بھی درست، میں پھر بھی غلط۔ تو آپ کے مسیحی سکالر سلطان پال کہتا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، پادری فانڈر کہتا ہے وہی ہے، کروڑوں آپ کے جو ہے نا وہ سکالر کہتے ہیں کہ وہ وہی ہے قرآن مجید۔ حمورابی کا آپ نے ذکر کیا جی کہ یہ قوانین جو ہے نا بائبل میں لیے گئے ہیں۔ مجھے آپ کے پاس کتاب بھی موجود ہے، یہ سارے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک قانون بتا دیں جو ایز اٹ از جو ہے نا بائبل میں آیا ہو، کہ جی کوئی ایک قانون جو ایز اٹ از پڑھ کر سنا دیں، لیں یہ حمورابی کا قانون ہے جی۔
لو جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد شہری کی آنکھ بھی کار کر دے تو اس کی اپنی آنکھ نکال دی جائے، اگر کوئی شخص کسی اپنے ہمرتبہ شخص کے دانت توڑ ڈال لے تو اس کے دانت توڑ ڈالے جائیں. اور بائبل کے اندر اسی طرح لکھا ہے دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے. یہ چرچ کا آفیشیل بیان نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ چرچ کے جو آفیشیل ڈاکٹرائن ہیں اس میں یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی تھی؟ آپ دکھا دیں، میں مان لیتا ہوں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چرچ کا عقیدہ بتائیں. کون سے چرچ کا؟ آپ کا تو بائبل کے بارے میں اجماعی عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں دوسری عقیدے ہمیں جو ہے وہ چرچ کے دکھائیں. یہ دیکھیں، ایک چرچ کہتا ہے یہ اصل ہے الہامیہ پوری کی پوری، ایک کہتا ہے یہ الہامیہ اس کے اندر جو ہے اضافہ ہے. اب بھائی کس چرچ کی بات کریں آپ؟ پہلے آپ اجماع کر لیں پھر ہم سے مطالبہ کر لیں.